بھی ہے اور عقیدت بھی ہے، اور میرے یہ گزارش پہ تشریف لائے، اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا، اور یہ تمام آستانہ عالیہ حسینیہ تاجدار حافظ آباد کا ہر شخص جو اس ہم سے منسلک ہے، کوئی اپنے طور پہ کیا بات کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لکم دینکم ولی دین۔ کوئی تو یہ بات یاد رکھیے، آج جتنے محبین، مریدین، زائرین جو بھی آج ہیں، اہل محلہ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو میں جملے کہنے لگا ہوں، یہی آج کی ہمارے اس عرس پاک کا اعلامیہ سمجھ لیجئے، اس کو پیغام سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد کوئی سوال اس حوالے سے نہیں اٹھنا چاہیے کہ میں اور اس آستان عالیہ کا ہر فرد، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملا ہے۔ بات کریں توحید باری تعالیٰ کی، تو ایک ایک جملہ میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا، اور اس کو ساری زندگی کوئی تشریح اپنی کرے، کوئی ترجمہ اپنا کرے، کوئی اپنا خیال ہمارے بات میں کرے، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ عرس پاک کی سالانہ محفل ہے، یہ بات ساری زندگی رکھیے، ہم اسی عقیدے سے اللہ سے زندگی کی دعا مانگتے ہیں، اسی عقیدے پہ ہم موت کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر بات ہو توحید باری تعالیٰ کی، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، ساری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے، حتیٰ کہ ولی غوث قطب دال تو کیا نبیوں کے سردار بھی اللہ کے محتاج ہیں، میرا نبی بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کو جو ملا، جب ملا، جتنا ملا، حتیٰ کہ نبی کو نبوت بھی خدا کی عطا سے، علم، شان، اختیار تو اپنی جگہ، تو میرا نبی بھی اللہ کی ذات کا محتاج ہے، اللہ نے ساری کائنات کو پھر میرے نبی کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ ضمناً بہت سی باتیں، رسالت کے ہم سارے نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت۔ میرے نبی اللہ کے آخری خاتم بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو میرے نبی کے بعد کسی تشریح کے ساتھ ذلی، بروزی، امتی کوئی بھی ہو، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی۔ یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ ہمیں آستانہ عالیہ سے ملا ہے۔ اس کے بعد ہم خلفائے راشدین کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ اول سے آخر تک، کسی صحابی کا بغض ہے وہ باعث لعنت ہے، کسی صحابی کا، بالخصوص اگر کوئی سمجھنا چاہے مشاجرات صحابہ جہاں بات ہوگی، صحابہ کے آپس کے تنازعات کی بات ہوگی، یہ تمام آج سن لیں اور اب اس کو اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دیں۔ ہمارے آستانے سے یہ پیغام ہے کہ جہاں بھی اس اصحاب رسول کے معاملات ہوں گے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا، جدھر علی ہوں گے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہو۔ اس میں کوئی اس کو جو مرضی کوئی پہناوا پہنا لے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جدھر علی تھے حق ادھر تھا، جدھر علی ہیں حق ادھر ہے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رہ گئی بات جو علی کے سامنے آئے، وہ صحابی رسول ہیں، ہم اس کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں، ان کا بغض رکھنے والے پہ بھی لعنت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حق پہ علی کو سمجھتے ہیں، جہاں صحابیت قائم ہے ہم وہاں بات نہیں کرتے، بالخصوص میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والے سے ہمارا وہاں پہ سکوت تھا، سکوت ہے، سکوت رہے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس کو کوئی کیا سمجھے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ میں آج عرس کے موقع پہ کہہ رہا ہوں۔ اس طرح ہم ہر معاملے میں یہ اپنے اولیاء امت کے ماننے والے ہیں۔ آج خاص طور پہ مجھے بہت سو نے کہا، شاہ جی آپ نقش بندی ہیں اور یہ محفل سما رکھی ہے، اور یہ بھی کان کھول کے سارے سن لیں
میں نقشبندی ہوں لیکن پہلے میں حسینی ہوں، حنفی ہوں، سنی ہوں، ماتریدی بھی ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اہل سنت بعض احباب نے اس چیز کو حرام کہا، بعض نے جائز کہا، بعض نے سکوت اختیار کیا۔ جنہوں نے حرام کہا نا، وہ میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سر سے، تال سے اگر وہ بھجن گائے، بتوں کی تعریف کرے اور لہو و لعب اور عیاشی اور فسق و فجور کی دعوت دے، تو ہم آج بھی اس میوزک کو، اس سر کو، اس تال کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہمیں کوئی اس میں غلط عیب نہیں۔ دوسری طرف جنہوں نے حلال دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ادھر یہی سر اور یہی تال سے وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور کالی ماتا کے بھجن گاتے ہیں، رام کے گیت گاتے ہیں، اور جو ہے گنیش کے نغمے گائے جاتے ہیں، اور سر اور تال کی وجہ سے سر دھنتے ہیں، اور راگ کی وجہ سے اس فسق و فجور اور شرکیہ کلام کی وجہ سے وہ بتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے سر کا، تال کا، تو ان کو بتوں سے بچا کے ایک خدا کی عبادت کے لیے اکٹھا کیا جائے، وہی امیر خسرو ہو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو یا جتنے چشتیہ سلسلے کے ہیں، انہوں نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد میرے اللہ کی حمد گائی، میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھی۔ اگر یہ ہو تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، وہ اس تو خاموشی اختیار کی تھی جے ادھر ویکھیے تو جائز نہیں آکھیا جاندہ، ادھر ویکھیے ناجائز نہیں آکھیا، انہاں آکھیا چوپی چنگی جیڑا جو دل کرے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں بالکل قوالی کو، کلام اچھا، ماحول اچھا ہو تو میرے نزدیک بھی قوالی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم سلسلہ نقشبندیہ ہیں، میرے والد کریم نے خود سماع کو سنا، اس لیے ہم سن رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے کہا میں تو بیعت بھی حسینی لیتا، آپ سب کو پتہ ہے۔ میں نے نہیں کہا جی میں نقشبندی بیعت لے رہے ہیں، میں چشتی بیعت لے رہے ہیں، میں سہروردی بیعت لے رہے ہیں، نہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہمارا تعلق میرے نبی سے اور صدیق اکبر سے ہوتا ہوا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو پتہ ہے 10 محرم کو ہماری اجتماعی بیعت ہوتی ہے، اور ہم وہ بیعت، میں اس کو بیعت حسینی کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، اصل بیعت، یہ تمام مریدین بالخصوص سن لیں، اصلی بیعت کوئی شخص بھی، میں ذاتی اگر میں غلط ہوں تو یقیناً یہ جید عالم میرے دائیں بائیں تشریف فرما، اصل بیعت جو ہے حقیقی، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ میری جان کا مالک، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری جان کا مالک صرف میرا اللہ وحدہ لا شریک، میرے مال کا مالک بھی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومن کی جان و مال کو خرید لیا، اب کو اللہ سے بڑھ کے قیمت دے گا تو بکے گا نا۔ تو حقیقی بیعت کس کی ہے؟ بولیے، اللہ کی۔ اب اللہ نے وہ اپنی بیعت میرے نبی کے ہاتھ میں دے دی۔ جب نبی نے بیعت لی تو رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو نبی کا ہاتھ ہے نا، اس کو نبی کا نہ سمجھے، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ بیعت مصطفیٰ جو ہے یہی خدا کی بیعت ہے، جس نے نبی کی بیعت نہیں کی اس نے خدا کی بیعت کی۔ اب میرے نبی کے بعد، میرے نبی کے جانشین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کے بعد عمر ہے، عمر کے بعد عثمان ہے، عثمان کے بعد علی ہے، اور علی کے بعد مولا حسن مجتبیٰ ہے۔ یہ ہے خلفائے راشدین۔ حضرت علی شہنشاہ ولایت ہیں، مگر کوئی شخص بتائے اگر ہم تقسیم کریں ان کو، روحانی اور انتظامی بیعت کو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر بتائیے حضرت علی نے جب تک خلفائے ثلاثہ تھے، علی اپنا آستانہ کیوں نہیں بنایا؟ اپنے فیض کو جاری کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ علی کے نزدیک بھی ابو بکر سے لے کے عثمان تک کی بیعت وہی ہے جو خدا اور مصطفیٰ کی اجازت سے دی گئی، اور ابو بکر صدیق کی بیعت بھی ان کی حقیقی نہیں تھی، وہ نبی کے جانشین تھے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میں راہ حق کو، مصطفیٰ کی شریعت کو، نبی کے دین کو اگر میں چھوڑ دوں تو تم مجھے سیدھی راہ پہ ڈال دینا، کیونکہ ابو بکر صدیق سے لے کے قیامت تک بیعت مشروط ہے، اللہ اور اس کی بیعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے۔ حضرت علی نے آستانہ نہیں بنایا، مولا حسن تک خلفائے راشدین، اس کے بعد ملوکیت ہے، اور اس ملوکیت میں حضرت امیر معاویہ کی بیعت جو تھی وہ انتظامی امور میں تھی،
حضرت امیر معاویہ کی بائعت تمام صحابہ نے بھی کی اور امام حسن نے صلح کی۔ ہم اس صلح کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کا بحیثیت مسلمان بادشاہ نبی کے صحابی ہم احترام کرتے ہیں اور ہم سکوت کرتے ہیں۔ مولا حسن کے بعد امیر معاویہ تھے، جو امیر معاویہ کے بعد کون تھا؟ یزید تھا۔ اب یزید وہ بیعت مانگتا تھا جو خلفائے راشدین والی تھی۔ میرے امام نے انکار کیا، فرمایا میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کہ حسین کرے اور یزید کی بیعت ہو نہیں سکتا۔ میرے امام نے انکار کیا، اس انکار پہ آج بھی امت کھڑی ہے، آج بھی امت مصطفیٰ اس انکار حسین پہ کھڑی ہے۔ ہم یزید کو کل بھی باطل سمجھتے تھے، آج بھی باطل سمجھتے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر تمام ائمہ اہل بیت ہوں یا ائمہ اربعہ ہوں یا جتنے اولیاء امت ہیں، وہ سب کے سب خلافت علی منہاج النبوہ کے رستے پہ چلنے کے لیے، اس بیعت کی تجدید کے لیے کام کرتے تھے کہ دوبارہ نظام خلافت قائم ہو جائے۔ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، منزل سب کی ایک ہے، اور وہ منزل ہے دوبارہ زمین پہ خلافت کا راستہ کا قیام۔ آج تک تو نصیب نہیں ہوئی، اب کب نصیب ہوگی؟ جہاں تک ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہے، وہ زمین پہ آ کے خلافت راشدہ کا قیام کریں گے۔ وہ امیر مملکت بھی ہوں گے، وہ خلیفہ راشد بھی ہوں گے، وہ امام برحق بھی ہوں گے، اور وہ تسلسل ہوگا خلفۂ راشدین کی خلافت کا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت خلافت حسن کی طرح ہوگی، خلافت علی کی طرح ہوگی، خلافت عمر کی طرح ہوگی، خلافت ابو بکر کی طرح ہوگی۔ وہ امام مہدی علیہ السلام بیعت لیں گے۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں، اب مجھے بتائیے، امام مہدی نقشبندی ہوں گے، چشتی ہوں گے، قادری ہوں گے، کس سلسلے سے ہوں گے؟ امام مہدی کس سلسلے سے ہوں گے؟ سارے اولیاء امت امام مہدی کی بیعت کریں گے، تمام علماء اور مومنین امام محمد مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ اور یاد رکھیں، ہم کسی سلسلے کے خلاف نہیں، اس کا مفہوم مخالف ہی نہ لیجیے گا۔ میں نے کہا طریقہ کار مختلف ہے، منزل سب اولیاء امت کی ایک ہے، تمام سلاسل کی ایک ہے۔ ہم کسی سلسلے کے خلاف نہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اپنا ایک ذوق ہے۔ ہم نے آج محفل سما رکھی، لوگوں نے باتیں کی، جو باتیں کرتے ہیں ماریا لتر تو گل نہیں سمجھے، یہ فیصلے دا آخری گل ہے، ماریا لتر تو۔ میں تانوں پتہ ہے والد کریم بھی کئی لوکی گلاں کرتے ہیں۔ میں جمعے چ بھی ایک گل کی تھی، ہاں جی، وہ بھی یاد جے، ہاں جی، دوبارہ دس دیں۔ میں مطلب جہاں دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے چند دن سے جی وسیم الحسن شاہ صاحب نے خفیہ نکاح کی، تو گل ہے کرنے والی۔ مینوں آج تسی سارا محلہ، سارا شہر، سارے میرے بزرگ بھی کٹھے، کوئی جسے دی اللہ دے فضل جرت ہے جیڑا مینوں کہ شاہ جی یہ کیوں پہ کر دے؟ کوئی بندہ ہے جہاں میرے تو روپ پہ چل رہا ہے؟ کوئی ایک دا نہ لو، کوئی نہیں۔ احترام ہے، میں جہاں دل کرے کرا، احترام ہے اللہ دے فضل نال، میں کسے دا روب نہیں۔ کوئی اللہ کے فرموں سے پوچھ نہیں سکتا شاہ جی انج کیوں کیتا ہے، انج کیوں کیا، میری مرضی۔ یاد رکھنا، جدوں میں کیتا نا تے برات کھڑ کے کروں گا دوجا، تے ہاں اے ضرور ہے جہاں دل کر دوں انج آپ لے کے آ جائے تو قبول فرما لاں گا۔ اے میں ضرور ہے، کوئی میں بوئے خالی نہیں موڑدا، جیڑا چوکھا ہوئے نا وہ بشک آپ لے کے آ جائے تے سیدہ قبول کر لاں گا۔ مگر اے تان دساں اج تک دی تاریخ لعنت اللہ علی الکاذبین، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، کردار کشی ہے، مگر مینوں کی ماریا لگے رہن موجاں کرن، ٹھیک ہے نا۔ میں اس محلے جم پالاں، انہاں گلیاں چ کھیڈیاں، سارے میرے یار بیلی میرے نال کھیڈدے رہے، جے حال بھی تانوں میرا نہیں پتا تو کدا پتا ہے؟ گل نہیں سمجھے؟ اس محلے جمیا، ایتھے رہیا، ایتھے کھیڈیاں، انہاں سڑکاں تے پھریاں،
ऐथे जुमा पढ़ाना। मेरे वालिद करीम के मुतालिक भी लोगों ने कितनी बातें की, हसद का तो कोई इलाज नहीं है, कितनी बातें लोगों ने की। जब मेरे वालिद करीम का जनाजा उठा ना तो लोगों की जुबानें बंद हो गई थी, कोई आज तक वो बातें ही थी, अफवाहें थी। आज ये जहन में रखी, अल्लाह के फजलो करम से मैं कहता हूँ, जदों वसीमुल हसन दा जनाजा उठेगा ना तो तुहानू पता लगेगा मैं फिक्र शबीरी पे हूँ। अल्लाह के फजलो करम से ना अकीदे में कोई लचक आएगी, ना मामलात में कोई लचक आएगी। इंशाअल्लाह आपको इंशाअल्लाह ताला ये सैयद हमेशा जो है वो बाअसूल और मैदान में खड़ा नज़र आएगा। और अकीदा अहले सुन्नत पे कल भी था, आज भी हूँ। अगर कोई साहब हो जाए, मैं नहीं कहता मैं मासूम हाँ, अगर लग्जश हो जाए, सबकत लिसानी हाले तक तो कोई नहीं हुई, अगर हो जाए कोई शख्स बजाय वीडियो चाड़न दे डायरेक्ट मैनू आखे, मैं तौबा करांगा। अगर कोई कहे कि याब शाह जी ये, क्योंकि मुझे 13 साल तो मुस्तकिल हो गए, हज़ारों यहाँ मैंने जुमे पढ़ा चुके, हज़ारों तकरीरें कर चुका। और मैं 1900 में वैसे तो बचपन से हूँ, मैं 2001 मदीना मस्जिद भी साल 1.5 साल जुमा पढ़ाया लाहौर में, कर तकरीरा तो करना। मेरे पिछले 47 साल उम्र में अगर किसी को मेरी गुफ्तगू में, मेरी तहरीर में, मेरी तकरीर में अगर अकीदे के खिलाफ कोई बात नज़र आती है ना तो वीडियो ना चाड़े, मैनू खत लिख देवे, आप आ जाए शाह जी आ तुहाडी गल अकीदे के मुताबिक नहीं, मैं तौबा करूँगा और आला ऐलान करूँगा। ये बात जेब में रखिए, मैं कोई आकड़ खानी हैगा इस मामले से, मैं अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला, अल्लाह से तौबा करने वाला हूँ कि मेरा अल्लाह हमारी हर लग्जश को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें इसी अकीदे पे जिंदा, इसी पे मौत अता फरमाए। बाकी रह गई बातों की, तो बातों से कुछ नहीं बनता, लोग करते हैं, करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपका ये भाई, आपका बुजुर्गों का बेटा, आपका ये जिसको आप मोहतरम समझते हैं, इंशाअल्लाह आपको कभी किसी के सामने झुका हुआ नज़र नहीं आएगा। बाकी एक गल और ज़रूरी समझना रह गई, गल सियासत दी। मैं अपने 2 इलेक्शन मैं ज़ाती लड़े ने, अज तक मैंने को दसे मैं मसीते खलो के अपना वोट मंगया हुए। क्यों? बदकिस्मती ये है कि जो इलेक्शन लड़ता है ना, ये सियासी जमातें, वो खुद को हुसैन कहते हैं, दूजे को यजीद बना देंगे। सच्ची बात यह है, ना इन्हें कोई हुसैन है, ना इन्हें कोई यजीद है, सब मुसलमान है। लड़ाइयाँ ने, जाती भी ने, करप्ट भी होने ने, यकीनन है ने सियासतदान करप्शन करते हैं, मैं किसी की सफाई नहीं देता। मगर मस्जिद, मिंबर और मेहराब अगर सियासत खुलफाए राशिदीन वाली हो तो उसका पैगाम देता हूँ, लेकिन ये जो सियासत है ये खुलफाए राशिदीन वाली कोई नहीं है। ये बिल्कुल जिम्मेदारी ना गल करना पिया, ना हुसैन वाला मौका जे, ना ये सियासत खुलफा वाली जे। जदों को वो आएगी ना कि अल्लाह के फजलो करम ना मैं मिंबर ते खलो के गल करांगा, तो जो सारे नून, पीपल पार्टी, PTI फलाना, तो मैनू केड़ी लोड़ है जाती मुफाद दी जंग, अपनी इकतदार दी जंग, मैं भी लड़ना, तुसी भी लड़ो। मिंबर तो क्योंकि इस मस्जिद में हमारे मोहल्ला में सारी पार्टीज मौजूद हैं, मैनू केड़ी लोड़ है मैं एक पार्टी के मिंबर ते करा, मैं कभी नहीं करूँगा। मैंने 2 इलेक्शन लड़े, मैंने लबैक तरीके लबैक से भी इलेक्शन लड़ा, मैं आज तक जुमे जो अपना वोट नहीं मांगा। क्यों? कि मैं समझता हूँ क्योंकि ये सियासत दुनिया की सियासत, जब दीन वाला मामला होगा तो मैं साथ होगा। ख़त्म नबूवत का था, हज़रत खादम रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन से ऐसा धरना था जिसमें वसीमुल हसन नहीं था? मैंने रज़वी साहब के साथ तकरीरें की। ये तो अभी सारे जो बच्चे थे कभी शामिल नहीं हुए थे। मैं हाफिजाबाद में मैं था वसीमुल हसन, जब गाजी मुमताज़ की बारी आई तो मैंने हाफिजाबाद ब्लॉक किया, कोई नहीं था वहाँ पे, मेरे साथ उलेमा थे, मैंने ये सब कुछ किया। जब अकीदे की बात होगी और जो भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन जब दुनियावी सियासत की बात है, मैं अपनी करा जिदा दिले अपनी करे, लेकिन इस मिंबर से दुनिया की सियासत के लिए वोट नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे सब आते हैं, सब अहले महल्ला है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सियासत करांगा गली च इम्बैसियत, इमाम और सैयद मेरे सब मोहतरम है। वोट जो मैं मंगन आवा उदो दिल करे दिया जो दिल करे, ना दिया दीन के मामले में सबसे तावन मांगूंगा। सियासत के मामले जिदा मुफाद मेरे नाल हो मेरे नाल टुल पे, जिदा दूजे नाल हो दूजे नाल टुल पे। गल समझ आ गई? इसलिए मैंने सारी बातें खोल के बयान कर दी हैं। ये अब इबहाम नहीं, मेरे मुतल्लक कोई बात करे तुसी डायरेक्ट मैनू पूछ लेना कि शाह जी गल सुनी, तो वैसे उंज झूठे होने वास्ते इन्ना ही काफ़ी है, सुनी सुनी जगह टोर छड़े। तो कल भी झूठों पे लानत थी, आज भी झूठों पे लानत है। जिसने ऐसी बातें की हैं वो लानती है और वो अपनी झूठी बातों का फैलाने वाला है।
اللہ کے فضل و کرم سے تو میں نے اس لیے کھول کے بیان کیا، سارے دوست موجود نے، کل جنہیں گل کرو اگر ہمت ہے نا تو میرا ڈائریکٹ کر لے کرے، کنڈ پیچھے نہیں گلاں کری دیاں۔ اب ہمارے نہایت محترم صوفی مزاج بھی ہیں، صوفی منش بھی ہیں، اور ہمارے نہایت محترم دوست ہیں پیر طریقت، عالم شریعت، عالم بامل، جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد حامد سرفراز صاحب، آپ گفتگو فرمائیں۔ آپ شاہی اسپیکر